ہمیں خوبیاں عام کرنی ہے. اب ٹھیک ہے، کرونا ہے، وائرس ہے، وبا ہے، اس کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے، اللہ ہٹائے گا. اللہ اس جمعے میں آئے ہوئے پریشان حالوں کی تیری مدد اور نصرت کے سچے طلبگاروں کی، اور ایسے لاکھوں مسجدوں میں جو آج ہاتھ اٹھائے ہوئے سر جھکائے ہوئے تیرے آگے، ان کے خاطر اس وبا کو واپس لے لے. اور خدایا اس مصیبت اور اس پریشانی سے ہماری جان چھوڑا ہے. ایک آدمی اسپتال چلے جاتا ہے، اسپتال میں بہتر ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد کہتے ہیں اس کا آکسیجن بھی نہیں چاہیے، پھر یک دم کہتے ہیں آکسیجن پاس ہی نہیں ہو رہا ہے، پھر مر جاتا ہے. کس سے گلہ کرے؟ ڈاکٹر بدنام، حکومت بدنام، وزراء زر خرید، وزراء خاص کر سن عملہ خالص چاپلوس کاسلیس تالی چاٹ، شاعر اور مسجدوں کو تالے لگوانے والے. رنجیت سنگھ کے حالات میں میرا چیلنج ہے تاریخ کو، کوئی دکھا دے کہ اس نے جمعے کے دن مسجد کو تالا لگایا. بلکہ مسجدوں کے پاس گزرتے ہوئے اس نے کہا یہاں لوگ کیوں نہیں آتے؟ کہ یہاں سکھ زیادہ ہے. کہا ہٹو نہیں آتے تم لوگ. سکھوں کے ہوتے ہوئے مسلمان ڈرتے نہیں آتے. تو رنجیت سنگھ نے کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، تاکہ مسلمان اپنے مذہب کی عبادت کرے. اور یہ کہتے ہیں خبردار خبردار خبردار. وہ عمران خانہ یا کشت اور خانہ، نہ آپ کے اپنے مان رہے ہیں نہ کوئی اور مان رہے. تو اتنا تو کہو کہ جاؤ مسجدوں میں، پانچوں نمازوں میں مسجد میں رہو، بھرو اور سجدے کرو، تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ کے سامنے رو. تو خدا یہ وبا پوری امت سے، پوری کائنات سے اور خاص کر پاکستان سے دور فرمائے. ہے دیکھو چائنیز صدر کو کتنی حیا تھی اور کتنی وفا تھی اس میں. گزرتے ہوئے سامنے ایک مسجد آئی، پوچھا کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی مسجد ہے؟ کہا یہاں چلنا چاہتا ہوں. گاڑی رک گئی ہے، وہ اندر چلے گئے. ان سے کہا آپ دعا کریں نا، سارا چائنا وبا کے لپیٹ میں. وہاں کا کوئی سرگرم نمازی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ نے ہماری مسجد کے میناریں گرائی اور ہمیں حکم دیا ہے کہ مسجد ہٹاؤ، یا دعا قبول ہوگی. اس نے کہا مینار تو عصر تک بن جائیں گے اور یہ مسجد ہمیشہ رہے گی. اور آج سے مسجدوں سے ساری پابندی ختم. آپ کبھی گردوارے بناتے ہیں سفید صافہ سر پہ باندھ کے، اور کبھی آپ مندر، آج کل مندر کی کھدائی ہو رہی. یہ مدینہ منورہ کی ریاست اور خلفائے راشدین کے نظام کا یہ تقاضا تھا. آپ نے کہا ایک زمین پر دو قبلے نہیں ہوں گے، جہاں ہم ہوں گے وہاں کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا. اور اخرجوا الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، یہود نصارہ کو باہر نکالو یہاں سے. یہود نصارہ کے وہی درد اب بھی پیٹ میں ہے. آپ کو کیسے نور الحق قادری تو میرے خیال سے عالم نہیں ہے، اس کا والد شیخ گل عالم تھا، جامعہ اسلامیہ کوڑا خٹک کا پڑا ہوا تھا، اچھے تعلقات تھے. اور ان کے والد حاجی گل بڑے اولیاء اللہ اور بزرگ تھے اور بزرگوں کے کارکن تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نہ اکا نہ پکا نہ ڈکا نہ دکا، قادری صاحب و قادری صاحب. اور بتاؤ نا اس کو کہ یہ تم ہندو اور سکھوں کے وزیر اعظم نہیں ہو، مسلمانوں کے ہو. یہ پاکستان ہے، یہ چولستان نہیں ہے، نہ سکھستان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، شعور دے، سمجھ دے، اور جو اچھے کام عمران خان کرنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. دیکھو کسی کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان کی غلطیوں کو آپ صحیح کہیں. کسی کو نہ ماننے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی خوبی کو بھی آپ بیان نہ کریں. ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود
جنرل ضیاء الحق کے سخت ترین مخالف تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے جب نیو یارک میں سلامتی کونسل کے اندر خطبہ حجۃ الوداع سنایا تو آپ نے بیان دیا کہ جنرل ضیاء الحق کی تقریر صاف ستھری اور دو ٹوک اور بامانہ تھی، اخبارات گواہ ہے۔ آپ نے اس خوبی کو سراہا۔ جنرل ضیاء کی تقریر صاف ستھری، دو ٹوک اور اپنے اہداف کے عین مطابق تھی۔